دشمن ہمارا نفس ہے جو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. ہمارا دشمن مسلمان نہیں ہے. کوئی مسلمان ہو اس سے محبت کرنا، اس سے محبت سے ملنا، یہ بزرگوں کی صفت ہے. ابدال کی صفت کیا ہے؟ وہ دوسرے کے غم میں روتے ہیں، دوسرے کے غم کو دیکھ کر ان کو غم ہوتا ہے، دوسرے کی خوشی دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی. وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، سخت بات نہیں کرتے، خود جھیل جاتے ہیں، دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہی بزرگان دین کی صفات ہیں، یہی نبیوں کی صفات ہیں. اولیاء اللہ، بزرگان دین، یہ نبیوں کے خلیفہ ہوتے ہیں، یہ نبیوں کے خلیفہ ہوتے ہیں. یہ اولیاء اللہ اللہ کے خلیفہ ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ کے خلیفہ ہیں. وہ زمین پر امن و امان کو پھیلاتے ہیں، شانتی اور سلامتی کو پھیلاتے ہیں، پیار و محبت کو پھیلاتے ہیں. مسلمان تو مسلمان، کافر کو بھی امن دیتے ہیں، سلامتی دیتے ہیں، شانتی دیتے ہیں، انہیں بھی کھانا کھلاتے ہیں، انہیں بھی کپڑا پہناتے ہیں، انہیں بھی معاف کرتے ہیں. انہی اخلاق سے وہ مسلمان ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تمام انسان محفوظ رہیں. وہ زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے. اسلام سلامتی سے ہے، یہ سلامتی کا پیغام دینے والا ہے. ایمان امن کا پیغمبر ہے. مومن کون ہے؟ امن کا پیغمبر، امن کا پیغام دینے والا. اور مسلمان کون؟ سلامتی کا پیغام دینے والا، سلامتی کا پیغمبر، سلامتی کا پیغام دینے والا ہے. امن اور سلامتی ہماری شان ہے اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے. بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اپنے گھر والوں سے بھی محبت کے ساتھ رہیں. بہت سے حضرات ماشاءاللہ، ہم مولوی صاحبان کے پاس بہت سے فتوے آتے رہتے ہیں اور بات بات پر عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں اور بیویوں کو ستاتے ہیں. بیویوں کو گویا ایک باندی بنا رکھا ہے. بس ان کا کام، صرف عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ مردوں کے کپڑے دھوئیں، کھانا پکائیں، گھر میں جھاڑو دیں، صبح سے شام تک باندی کی طرح رابطے رہیں. ذرا کمی بیشی ہے، گالی گلوچ، مار پیٹ شروع ہوتی ہے، جس سے انبن ہوتی ہے، طلاق تک، خلے تک پہنچ جاتی ہے اور بعض مرتبہ کورٹ و کچہری میں لوگ چلے جاتے ہیں. یہ اسلامی طریقے نہیں ہیں. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ تمہاری وہ باندی اور نوکرانی نہیں ہے، وہ اللہ کے ایک عہد کے ساتھ آپ نے اس سے نکاح کیا ہے. جو کھاؤ وہی کھلاؤ، جو پہنو اسی انداز کے کپڑے پہنو، جس راحت کے ساتھ تم رہتے ہو اسی راحت کے ساتھ اسے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم 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 لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں بہتر وہ ہے جو تم بیوی بچوں کے ساتھ بہتری کرنے والا ہے. جو تم میں بیوی بچوں کے ساتھ بہتری کرنے والا ہے وہی تم میں سے افضل و اچھا انسان ہے. حضور نے فرمایا، میں اپنی بیوی کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں. اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، کبھی گھر میں جھاڑو دے دیتے، کبھی ہم آٹا کلاتے روٹی کا تو وہ آٹا کلانے میں شریک ہو جاتے، کبھی چولہا جلانے میں شریک ہوتے، کبھی اپنے کپڑے میں سے جوئیں نکالتے. حالانکہ حضور کے کپڑے میں جو نہیں ہوتی تھی، حضور کا کپڑا میلا نہیں ہوتا تھا، حضور کا سایہ نہیں پڑتا تھا، حضور پیشاب پاخانہ کرے تو زمین نگل جاتی تھی، باقی نہیں رہتا تھا. حضور کا پسینہ نہیں آتا تھا، پسینہ آتا تو مشک کی خوشبو آتی تھی اس میں. لیکن رسول اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے کہ چولہا جلانا عیب نہیں، آٹا گوندنا اور کلانا کوئی عیب نہیں، گھر میں جھاڑو دینا کوئی عیب نہیں، پھٹا ہوا کپڑا سی لینا کوئی عیب نہیں ہے. اے مسلمانوں، تم بھی اس کو کرو. جب تمہارا نبی کرتا ہے تو تمہیں کیا شرم ہے؟ یہ محبت کی، پیار کی زندگی جو گزارے وہ رسول اللہ کو بھی پسند ہے. عورتوں کو بھی چاہیے جو شوہر کا لحاظ رکھے. شوہر کی رضا خدا کی رضا ہے. ہمارے کرناٹک میں لوگ موٹی زبان میں کہتے ہیں خاوند آدھا خدا ہے.
اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہے. تو بہرحال ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، صرف ان سے کمانے میں نہ لگا دیں. کمانے میں ذرا کمی بیشی ہے گالی گلوچ کیا، نماز نہیں پڑھی کچھ نہیں کہتے، قرآن نہیں پڑھا کچھ نہیں کہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد کو ایک فیکٹری لگا کے دو، ایک بیوی نکاح کر کے دے دو، یہ گھر بنا کے دے دو، ہمارا حق ادا ہو گیا. کیوں بھائی ادا ہو گیا؟ نہیں ادا ہو. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ سیرت اولیاء ہے. سیرت اولیاء اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ملتی جھلتی ہیں. دونوں کا مقصد ایک ہے. کیا ہے کہ دونوں کا مقصد ایک ہے کہ تمام دنیا کے انسان جہنم سے بچیں اور جنت کے راستوں پر چلے جائیں، دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہے، یہ تمام اولیاء اللہ کی زندگی کا مقصد ہے. اور ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان سے اسے محبت ہو، خیر خواہی ہو، اور اسے ہر مسلمان سے تعلق ہو. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے دل میں مسلمانوں کا درد و غم نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. وہ تو ایک جانور ہے. ایک گدھا مرا پڑا ہے، دوسرا گدھا گھاس کھاتا رہتا ہے، مرنے والے گدھے کی اسے کوئی فکر نہیں ہے. ایک گدھا زخمی پڑا ہوا ہے، دوسرا گدھا گھاس کھا رہا ہے، زخمی گدھے کی کوئی فکر اسے نہیں ہوتی. ایک مسلمان بھازو بھوکا ہے، دوسرا مسلمان پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، بھوکے مسلمان کی کوئی خبر نہیں لیتا. اس میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور یہ پیٹ بھر کے کھائے. حضور نے فرمایا، جو پکاؤ اپنے گھر کے پڑوس میں بھی دے دیا کرو. گوشت بناؤ تو ایک گلاس پانی زیادہ ڈالو تاکہ شوربہ بھی پڑوس میں دے سکو. تمہارے گوشت کے پکنے کی خوشبو پڑوس کے گھروں میں گئی ہے، اب ذرا شوربہ بھی پہنچا دو ورنہ اس کی آہ نکلے گی. لاؤ اپنے پڑوس میں بانٹو. نہیں بانٹ سکتے، اتنا پھل تمہارے پاس نہیں ہے، گھر کے دروازے بند کر کے بچوں کو کھلا دو، وہ ہاتھوں میں لے کے باہر نہ پھرے تاکہ غریب آدمی دیکھ کر اور غریب کے بچوں کو دیکھ کر آس نہ پیدا ہو. دے سکتے ہو تو دے دو، نہیں دے سکتے ہو تو گھر کے دروازے بند کر کے کھلا دو. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ایک اسلامی معاشرت ہے. خود کو دے، خود بھی کھائے، دوسرے کو کھلائے، خود پہنے، دوسروں کو پہنائے، خود اپنی حاجت پوری کرے، دوسروں کی حاجت پوری کرے. ایک مسلمان کی حاجت پوری کرے گا، اللہ اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیں گے. مسلمان کے کام آئے گا، اللہ اس کے کام آئیں گے. مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا، خدا قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپا دیں گے. مسلمانوں کو یہ معاف کرے گا، اللہ اسے معاف کریں گے اس کے گناہوں کو. تمام زندگی اولیاء اللہ کی زندگی. بزرگان دین اور اولیاء اللہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے. وہ سب کے لیے دعا دیتے ہیں، سب کے لیے رحم کرتے ہیں، سب کے لیے فائدہ پہنچاتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق نصیب فرمائے. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، دوسروں کو بھلائی کی دعوت دینا، دوسروں کو بھلائی کی طرف بلانا، دوسروں کو نیکیوں کی طرف بلانا، دوسروں کو دین کی طرف بلانا، یہ تمام نبیوں کا کام ہے اور تمام صحابہ کا کام ہے، تمام اولیاء اللہ کا کام ہے. اب اولیاء اللہ کے بعد تمام مسلمانوں کا یہ کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی وان لم یستطع فبلسانی وان لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان وفی روایت اخری وليس وراء ذلك حبۃ خردل من الایمان. فرمایا وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی وان لم یستطع فبلسانی وان لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان وفی روایت اخری وليس وراء ذلك حبۃ خردل من الایمان. فرمایا، جس میں جو تم میں سے کسی برے کام کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کا ہاتھ پکڑ دے، روک دے، تھپڑ مارے، اسے روکو اس برائی کو. اتنی طاقت نہیں ہے
تم کمزور ہو، اسے تھپڑ نہیں مار سکتے، اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، فبلسانہ، زبان سے انکار کرو. اس سے کہو بھائی تم غلط کام کر رہے ہو. اس سے کہو کہ عورتوں کا قبروں پر جانا جائز نہیں ہے، عورت گھر میں رہے، قبرستان نہ جائے، قبر کے پاس نہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، فرمایا جو عورت قبرستان جاتی ہے خدا کی اس پر لعنت پڑتی ہے، اور فرمایا مرد ضرور جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ہر جمعے کو جنت البقیع جاتے تھے اور مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے. مردوں کے لیے قبرستان جانا سنت ہے، مزاروں پر جانا سنت ہے، فاتحہ پڑھنا سنت ہے، ثواب ہے، سب کچھ ہے، لیکن عورتوں کے لیے منع ہے. تو بہرحال حضور نے فرمایا اگر تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، سمجھاؤ، کہو بھائی یہ غلط کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے، قبروں پر کھانا پینا منع ہے. قبرستان جاؤ، موت کو یاد کرو. بزرگان دین کے قبروں پر جاؤ، بزرگوں کے قبروں پر بیٹھ کے مراقبہ کرو، بزرگوں کی دیدار کرو، بزرگوں سے بات کرو. وہاں کھانا پینا جائز نہیں ہے. قبرستان کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، وہ عبرت کی جگہ ہے، وہ نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے، وہ موت کو یاد کرنے کی جگہ ہے. برائی کو دیکھو، سمجھاؤ. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، سمجھا بھی نہیں سکتے، فتنے کا ڈر ہے، جھگڑے کا ڈر ہے، تو کم سے کم اس کو دل سے برا سمجھو کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے لیس وراء ذالک حبۃ خردل من الایمان، جو دل سے بھی اس کو برا نہ سمجھے، برائی کو برا نہ سمجھے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے اس کے دل میں ایمان کا ذرہ نہیں. تو برائی کو دیکھ کر تڑپ جائے، بے قرار ہو جائے، اسے بند کرنے کی کوشش کرے. نہیں کر سکتا، کمزور ہے، فتنے کا ڈر ہے، تو کم سے کم اس کو برا سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے، اسے برا سمجھے. تو یہ بھی ایمان کا ایک آخری درجہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. آپ نے جنت پسند کی، اپنے بھائی کے لیے بھی جنت پسند کرو. آپ نے دین پسند کیا، اپنے بھائی کے لیے بھی دین پسند کرو. بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ بزرگان دین کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو دنیا میں پھیلانا، لوگوں کو جہنم سے بچانا اور جنت میں پہنچانا، اس کا راستہ دکھانا، دین پر چلانا. یہ تمام بزرگان دین کا راستہ ہے. حضرت بابا فخر الدین پلگنڈے کے پیر صاحب، گاہے مست گاہے ہوشیار بابا قلندر، ان کے سندل عرس میں جانے والے جانتے ہیں کہ وہ صرف سندل عرس تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتا، کئی دن تک وہ سندل عرس چلتا ہے اور اس میں مختلف فقیروں کی کارگزاریاں سنتے ہیں. اور حال یہ تھا، حقیقت اس کی یہ ہے کہ حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ، جو حضرت دادا حیات قلندر رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، جو سی سمندر میں جہاں انہوں نے چلہ کیا تھا اور وہاں سے دادا حیات قلندر چکمنگلور میں چلہ کیا تھا، پھر وہاں سے ترشنا پلی جا کر انتقال ہوا تھا. تو حضرت دادا حیات قلندر رحمت اللہ علیہ کے مرید اور ان کے خلیفہ بابا فخر الدین ہیں. ان کا معمول یہ تھا کہ پلگنڈے میں رہ کر پلگنڈے میں وہاں سے جماعتیں بھیجتے تھے، پورے آندھرا کے اور کرناٹک کے اور تمل ناڈو کے، یہ پورے ساؤتھ اور جنوب کے اندر جماعتیں بھیجتے تھے. کہے کے لیے قلندروں کو بھیجتے تھے، ان مریدوں کو بھیجتے تھے دین پھیلانے کے لیے. کافی کے باغات لگانے نہیں، ریشم کے کارخانے کھولنے نہیں، اور چاول اور دھان کی مڑیاں لگانے نہیں، بلکہ وہ اپنے قلندروں کو، اپنے مریدین کو علاقوں میں بھیجتے تھے، کولار کی طرف، رام نگرم کی طرف، میسور کی طرف اور سی سمندر کی طرف.
چکمنگلور کی طرف، یہ تمام، اور ترشنا پلی تمل ناڈو کی طرف، اور آندھرا میں حیدرآباد تک، یہ سب کے سب قلندروں کو بھیجتے تھے. کس کام کے لیے؟ انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، غلط راستے سے بچانے کے لیے، گناہوں سے چھڑانے کے لیے، نیکیوں پہ لگانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے، سال سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 4 مہینوں کے لیے، اور مستقل کئی سالوں کے لیے ان قلندروں کو بھیجتے تھے. اور پھر جب واپس آتے سال میں ایک مرتبہ تو ان کی کارگزاریاں سنتے تھے. آج بھی پن گنڈے میں جائیے، وہاں مختلف چلے بنے ہوئے ہیں، مختلف چوکھٹیں بنی ہوئی ہیں، مختلف خانقاہیں بنی ہوئی ہیں. کیا کہ ہر جماعت، ہر قلندر اپنے مریدوں کے ساتھ وہاں آتا تھا اور وہاں ٹھہرتا تھا اور اپنے پیر و مرشد کو کارگزاری سناتا تھا کہ سال بھر میں کتنے مسلمان ہوئے، سال بھر میں کتنی مسجدیں بنی، سال بھر میں کتنے لوگ جہنم سے بچے، کتنے لوگوں کو صحیح راستہ ملا. یہ کارگزاریاں وہاں ہوتی. اب اس کا رنگ بدل گیا ہے، تھوڑا سا فرق آ گیا، کیونکہ بہت سو کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. لیکن اب الحمدللہ وہاں کے جو اصلی پیر ہیں، وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں، وہاں کے جو مزاور ہیں، اللہ کا فضل ہے، اب ان کی خاندان میں بہت سے حافظ قرآن بھی ہوئے، عالم دین بھی ہوئے ہیں. اور ان سے بات کرو، ان کے پاس فارسی کی کتابیں ہیں اور فارسی کے لکھے ہوئے پتھر موجود ہیں. اس میں حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ کی وصیتیں ہیں، اور ان کتابوں میں ان کی نصیحتیں ہیں، اور ان کتابوں میں ان کی زندگی کا مقصد لکھا ہوا ہے، اور وہ یہاں کیوں آئے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو بہرحال اب ان کے خاندان میں حافظ بھی ہو رہے ہیں، عالم بھی ہو رہے ہیں. اب وہاں دین کے پھیلانے کی تھوڑی سی نقل و حرکت بھی ہو رہی ہے. بہرحال یہ بزرگان دین جہاں بھی رہے ہیں، یہ دین پھیلایا، انسانوں کو جہنم سے بچایا، جنت کے راستے پر لگایا. ضرورت پڑی، اللہ نے مدد کی، اس مدد کا نام کرامت ہو گیا. اس مدد کو اولیاء اللہ کے ساتھ ہو تو کرامت کہتے ہیں، اور اسی مدد کو نبیوں کے ساتھ ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کرے تو اسے قدرت کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی بات ہو وہ قدرت کہلاتی ہے، نبیوں کی طرف سے کوئی عجیب بات ہو جائے وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی طرف سے کوئی بات ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں. عام مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے تو اسے اللہ کی مدد کہتے ہیں. رنگ بدلے ہوئے ہیں، خوشبو بدلی ہوئی ہے، لیکن بات ایک ہی. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اولیاء اللہ کی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے راستے اختیار کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس نال منگواڑی کے نوجوانوں کو قبول فرمائے جنہوں نے ایک جلسہ منعقد کیا، اور ہم سب کو بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی سیرت کے سننے اور کہنے کا موقع ملا ہے. بہرحال جو سیرت کا کہنا اور سننا ہے بزرگوں کی، یہ تو سمندر میں سے ایک قطرہ ہوا ہے، ابھی پورا سمندر باقی ہے. اس قطرے ہی کو ہم چکنے میں سو رہے ہیں. اب یہ قطرہ بھی بہت ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ سنا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو قصور و کمزوری اور کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. بزرگ اور دوستوں اور بھائیوں، ہم نے آج سندل بھی کیا ہے، عرس بھی کیا ہے، بیان بھی کیا ہے. اس کے اثرات کل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہمارے اس محلے میں ہمارے حضرت چمن شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، حضرت پیرن شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، حضرت قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ، ان تمام بزرگوں کی سیرت ہمارے عمل میں زندہ ہو. کل سے ہماری یہ مسجدیں بھری ہوئی ہوں، کل سے ہم قرآن پاک کے پڑھنے والے بنے، کل سے ہم درود شریف کے پڑھنے والے بنے، کل سے ہم سچ بولنے والے بنے، امانت دار بنے، سچے بنے، اچھے بنے، نیک بنے، بزرگوں کی سیرت اختیار کریں. معلوم ہو کہ واقعی حضرت چمن شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی کرامت آج بھی ظاہر ہو رہی ہے، آج بھی لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. ایک ان کا سندل عرس ہوا، سینکڑوں کی زندگیاں بدل گئی. بزرگوں اور دوستوں، یہ بزرگوں کی شان ہوتی. جس علاقے سے گزر جاتے ہیں وہ زمین، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، اور دلوں سے کفر و شرک، بدعت و معصیت ختم ہو جاتی ہے. دل خدا کی محبت و معرفت سے بھر جاتی ہے. کل ہمارے اس محلے میں، ہمارے شہر میں یہ رنگ یہ ظاہر ہونے لگے کہ
کہ ماشاءاللہ ہم نے صندل کیا ہے، ہم نے عرس کیا ہے، ہم نے بیان کیا ہے، ہم نے بیان سنا ہے، ہم نے جشن منایا ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے، اللہ بار بار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ساتھ ساتھ ہماری زندگیاں بھی بدل جائیں، ہماری زندگیوں میں بزرگوں کی صفات پیدا ہوں، ان کے اخلاق پیدا ہوں، ان کی زندگی کی جھلکیاں پیدا ہوں، ان کی زندگی کے نمونے پیدا ہوں، وہ پیار و محبت کی زندگی پیدا ہو، وہ عاجزی و تواضع کی زندگی پیدا ہو، وہ اخلاص کی زندگی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ پاک ان تمام بزرگان دین اولیاء اللہ کی برکت سے اور ان کے صدقے و طفیل سے تمام امت کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام امت کو دین پر چل کر دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل وسلم وبارك وارحم وتحنن على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى وبعد الرضا وأبدا أبدا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإکرام۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، دین پر چلنا آسان فرما، دین پر چلنے کی بھرپور توفیق عطا فرما، دین کی مبارک اور عالی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کماتے کماتے بکتے بکتے بری موت مرنے سے حفاظت فرما۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرما، آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان بزرگوں اور اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صفات اور خوبیوں اور کمالات کو ہمارے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ان کی سچی محبت نصیب فرما، رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی میں ایمان کا کمال پیدا فرما، ہمارے یقین میں صداقت پیدا فرما، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق نصیب فرما، آپ کی مبارک دین کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، تمام عالم کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام عالم کے مسلمانوں کی ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، اخلاق و معاشرے کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے قرآنی مکاتب کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عزت کی حفاظت فرما، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہماری دنیا کی حفاظت فرما، ہماری آخرت کی حفاظت فرما، رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما۔ ایک بار پوری دنیا میں ایمان کی ہوائیں چلا دے، دین کی فضاؤں کو قائم فرما دے، رشد و ہدایت کے دروازوں کو کھول دے، رحمتوں و برکتوں کے دروازوں کو کھول دے، حق کو دنیا میں غالب کر کے دکھا دے۔ یا اللہ باطل کو دنیا سے نیست و نابود فرما، باطل آوازوں کو بے اثر فرما، باطل اسکیموں کو فیل فرما، باطل کی جڑوں کو اکھیڑ کے پھینک دے، باطل کو دنیا سے ختم کر دے۔ اے اللہ حق کو دنیا میں غالب کر کے دکھا دے۔ یا اللہ حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی صفات آج مسلمانوں کے اندر زندہ فرما۔
ہماری عورتوں میں صحابہ کی عورتوں کے صفات پیدا فرما، ہمارے بچوں میں صحابہ کے بچوں کا جذبہ پیدا فرما، ویسا شوق پیدا فرما، ہماری مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال مسجد سے آباد فرما۔ یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، احسان فرما دے۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، ہمارے اندر سچائی پیدا فرما، امانت داری پیدا فرما، غربہ پروری پیدا فرما، ہمدردی پیدا فرما، محبت نصیب فرما، ایک دوسرے کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے نفرتوں کو نکال دے، دشمنیاں نکال دے، عداوتوں کو نکال دے، محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما، ملن ساری نصیب فرما، بھائی بھائی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، جو مسلمان مرد عورتیں بچے جہاں کہیں بیمار ہیں ان سب کو صحت و تندرستی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم دوا خرید سکتے ہیں، زندگی نہیں خرید سکتے، زندگی تو آپ دینے والے ہیں، ہم دوا لے سکتے ہیں، اے اللہ صحت نہیں خرید سکتے، صحت تو آپ کے خزانے سے ملے گی۔ اے مولا کریم ہمارے مرد بھی بیمار ہیں، ہماری عورتیں بھی بیمار ہیں، ہمارے بچے بھی بیمار ہیں، ہم خود بھی بیمار ہیں۔ اے کریم آقا اپنے کرم سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو صحت نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو مسلمان قرض دار ہیں اپنے کرم سے ان کے قرضوں کو ادا کرا دیں۔ اے اللہ پوری امت قرضوں میں دبی ہوئی ہے، قرضوں نے ہماری کمر توڑ دی ہے۔ اے اللہ لوگ گاؤں چھوڑ چھوڑ کے ہجرت کرنے لگے ہیں، ان کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں۔ اے کریم آقا تو ہی جواد ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی سخی ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی رازق اور رزاق ہے۔ یا اللہ اپنے دست غیب سے ہم تمام مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، احسان فرما، کرم فرما، کاروبار میں برکت نصیب فرما، عافیت و عزت نصیب فرما، سہولت نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے نقصان و خسارے سے حفاظت فرما، ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرما، ہماری تجارتوں میں برکت نصیب فرما، ہماری زمینوں میں برکت نصیب فرما، ہمارے مالوں میں برکت نصیب فرما، ہمارے دین میں برکت نصیب فرما، ہماری دنیا میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی پریشانی سے، مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری حاجتوں کو پوری فرما، ہماری ضرورتوں کو پوری فرما۔ تو ہی حاجت روا و مشکل کشا ہے۔ اے کریم آقا اپنے کرم سے، اپنی قدرت سے، اپنے خزانوں سے، اے اللہ اپنے نبی کے صدقے سے، اپنے اولیاء اللہ کی برکت سے تمام حاجتوں کو پوری فرما دے، ضرورتوں کو پوری فرما دے۔ کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے، آج تک جو ہوا آپ نے کیا ہے، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ ہی کر رہے ہیں، آئندہ جو کچھ ہوگا وہ آپ ہی کریں گے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرما، برکت کا ارادہ فرما، بھلائی کا ارادہ فرما، اچھائیوں کا ارادہ فرما، ہمیں آپس میں جوڑ دے، محبتیں پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، اتحاد نصیب فرما، محبتیں نصیب فرما۔ یا